یہ 3 نہیں 17 ججز کا فیصلہ ہے، یہ پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی توڑ دیں۔ پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان حکومت بنانے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت سے بنائے گا، اور پھر قومی اسمبلیوں میں آپ کو پاس ٹکٹ دینے والے امیدوار نہیں ہوں گے۔ ابھی تک آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر نہیں آیا۔ ان کے نزدیک شاید آڈیو ویڈیو کے ووٹنگ ہے، آڈیو ویڈنگ کی ووٹنگ نہیں ہے۔ آپ ذلیل ہونے جا رہے ہیں، آپ کے ڈبوں میں سے ووٹ نہیں نکلیں گے، کچھ اور نکلے گا۔ جو امیدوار عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے۔ اگر کوئی بے وقوف یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ الیکشن کو رکھنا ڈالے گا، کوئی شہباز شریف، کوئی فضل الرحمان، کوئی آصف زرداری، اور میں خاص طور پر الیکشن کمشنر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی نہ کرنا، پھنس جائیں گے آپ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں سنے گا وہ عدالت کے کٹہرے میں آئے گا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گی اور ساری قوم اس کو جمہوری اور سیاسی مجرم تصور کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ 3 نہیں 17 ججز کا فیصلہ ہے، یہ پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی توڑ دیں۔ توڑیں قومی اسمبلی کو، 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی توڑ دیں، اکٹھے کرا لیں۔ لیکن پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان حکومت بنانے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت سے بنائے گا، اور پھر قومی اسمبلیوں میں آپ کو پاس ٹکٹ دینے والے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مثبت حالات ہوں، ابھی تک آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر نہیں آیا۔ میں وقت سے پہلے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے لاہور بھی جانا ہے، کل 2 بجے وہاں پریس کانفرنس ہے، پھر میں کل نہیں تو پرسوں خان صاحب سے بھی ملاقات ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں بھی ابھی پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ غریب کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، مار دیا ہے، اور یہ آڈیو ویڈیو کھیل رہے ہیں۔ ان کے نزدیک شاید آڈیو ویڈیو کے ووٹنگ ہے، آڈیو ویڈنگ کی ووٹنگ نہیں ہے۔ آپ ذلیل ہونے جا رہے ہیں، آپ کے ڈبوں میں سے ووٹ نہیں نکلیں گے، کچھ اور نکلے گا، اور آپ کے ڈبوں میں سے کچھ اور نکلے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں ایک منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ اگر صوبے اور کے پی کے اور پنجاب کے ہونے جا رہے ہیں پھر بھی درست ہے، لیکن اگر صوبے اور مرکز کے اکٹھے ہو جائیں تو بہت ہی درست ہے۔ باقی میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، امید ہے کہ پرسوں کل میں 2 بجے پریس کانفرنس کروں گا لاہور، اور پرسوں ان سے ملوں گا۔ ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے، جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم ان امیدواروں کی مدد کر سکیں۔ اس دفعہ زیادہ روزے افطاریاں ہوں گی، میرا خیال ہے ہم افطاری کے ساتھ ساتھ وارڈوں میں سحریوں کا سلسلہ بھی شروع کریں۔ پہلے ہم 30 روزے 30 افطاریاں رکھتے تھے، اب ہم 30 روزے 30 افطاریاں اور 30 سحریاں بھی رکھیں گے، تاکہ ایک بہتر طور پر پیغام جائے، اور اسلام کی طاقت سے اور نبی کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے علم کو بلند کر کے ہم پاکستان میں ایک زبردست قسم کی 2/3 اکثریت سے عمران خان کی حکومت بنائیں، تاکہ کسی کو پھر سازش کی توفیق نہ ہو۔ جب عمران خان صاحب کا خطاب شروع ہو آپ انہیں سنیں۔ میں 3 باتیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ لال حویلی جو امیدوار عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان میں غریبوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے
جو مہنگائی کی قیامت ڈھائی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نکالا جائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی لال حویلی 30 روزے، 30 افطاریاں اور 30 سحری کا پروگرام دے گی، جس میں کہ علاقے کے لوگوں کی شرکت ہوگی، جس میں علاقے کے لوگ شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مہربانی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ اب 13 جماعتی منہ کے بل گریں گے، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ کسی نظریہ ضرورت کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی نظریہ ضرورت ان کو نہیں ملے گا۔ اور میں آج لال حویلی سے پہلی دفعہ راجہ سلطان سکندر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری مت سنو، کسی کی مت سنو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سنو، ساری قوم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہے کہ 30 اپریل کو انتخاب ہوں، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں سنے گا وہ عدالت کے کٹہرے میں آئے گا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گی، اور ساری قوم اس کو جمہوری اور سیاسی مجرم تصور کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ بس جی بیٹا۔ میرا پنڈی دا میرا خیال ہے میں پرسوں خان صاحب سے مل لوں پھر بتاؤں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 5 بڑے جلسے کرنے والے ہیں۔ میں کل جو میٹنگ ہوئی ہے آصف زرداری اور شہباز شریف اور فضل الرحمان کی، فضل الرحمان اور شہباز شریف تو بھاگے ہوئے تھے، لیکن آصف زرداری تھوڑا ابھی انکلائن تھا کہ یہ الیکشن ہو جائیں۔ 15 فروری تک سب کو پتہ لگ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے، 15 مارچ تک سب کو پتہ لگ جائے گا۔ 23 مارچ کو رمضان ہے، 21 مارچ کو ہم سارے اخبارات میں اپنے علاقے کی انتخابی مہم کا افطاری، سحری اور اپنی مہم کا، پہلے ہم نے ہمیشہ افطاری دی ہے، اس دفعہ سحریوں کا بھی وارڈوں میں انتظام کریں گے، اور انشاءاللہ زوردار تحریک چلائیں گے، اور عمران خان کے اللہ کے حکم سے امیدواروں کو جتوائیں گے پاکستان میں۔ ڈار سو وارث بس زندہ باد۔ بس چھوڑو برس جی ڈار۔ ملاقاتیں ہونی چاہیے ڈار صاحب، آپ میرے کشمیری بھائی ہیں۔ میں تو دیکھو جو کچھ میرے ساتھ 3 گھنٹے ہوا ہے، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور عمران خان کے فوج سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اچھی ملاقاتیں ہونی چاہیے، اور اس ملک میں عمران خان کی حکومت بننی چاہیے۔ مہربانی۔